السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے نبوش IG2 رپورٹ کے کنٹینیوس لیکچر سے پچھلے 6 لیکچرز ہم لوگوں نے دیے. تو آج ہم لوگ جو سیکشن 3 پڑھ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے مورل، فائنینشیلز اور لیگل ریزن پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. لیکن آج ہم لوگ جو یہ ایک ایکشن جو ہم لوگوں نے، یہ جو نبوش والوں نے جو آپ لوگ کو ایک ایگزامپل کے طور پر ایک پیپر دیے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح آپ لوگوں نے بنانا ہے، اس میں جو انہوں نے 3 ایکشن سلیکٹ کیے اس میں سے ایک ایکشن ہم لوگ آج پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے آپ لوگ جو رپورٹ بناتے ہیں اس میں سے بھی 3 آپ لوگ سلیکٹ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ اس لیکچر کو غور سے دیکھ لیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گا آپ لوگوں کو رپورٹ بنانے میں، ٹھیک ہے. تو جسٹیفیکیشن فار ایکشن نمبر 1، یعنی ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے آج. اس طرح نبوش کا جو فارمیٹ ہے اس میں لکھا ہوگا ایکشن کے سامنے آپ لوگوں نے وہ جو کالم نمبر 4 میں رسک اسسمنٹ کے سیکشن 2 میں رسک اسسمنٹ والا جو حصہ ہے اس میں کالم نمبر 4 میں سے 3 ایکشن آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہیں. تو اس کا جو ایک ایکشن جو نبوش والا ہے اس کا میں اس لیکچر میں ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ اپنے ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے. ایکشن کیا ہے؟ پرچیز اے موبائل برج ٹو الاؤ میکینکس ٹو بی ایبل ٹو سیفلی ایکسس بوتھ سائڈس آف دی انسپیکشن پٹ when working at a ground level. بریکٹ میں ہے hazards category work at height. یعنی ایکشن ان کنٹرول معیار کیا ہے کہ موبائل برج خریدنا ہے. کیا خریدنا ہے؟ موبائل برج اس لیے خریدنا ہے کہ جو آبزرویشن ہم لوگوں نے یا hazards ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائڈ کیا تھا کہ ایک ورکنگ ایٹ ہائٹ کیٹیگری اس کو ہم لوگوں نے دیا تھا، اور ایک ادھر ایک پٹ تھا. اس پٹ کو یا اس پٹ کے راؤنڈ اباؤٹ میں یا اس پٹ کو جو ورکر تھے یا میکینکس تھے یا لوگ تھے اس کو کراس کر رہے تھے، یعنی جمپنگ مار رہے تھے. تو اس میں خطرہ یہی تھا کہ لوگ اس میں گر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کنٹرول معیار جو ریکمینڈ کیے، جو ایک بندہ رسک اسسمنٹ بنا رہا ہے اس نے کہا کہ ایک موبائل برج خرید لے. وہ موبائل برج کا فائدہ یہی ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ برج کو کراس کر رہے ہیں تو یہ لوگ کراس کرنے کے دوران پٹ میں نہیں گریں گے، یا اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو مٹیریل ہے یا اکوپمنٹس ہے وہ بھی یہ جو انسپیکشن پٹ ہے اس میں نہیں گرے گا. یعنی جب ہم لوگ وہ موبائل برج یوز کرے گا تو موبائل برج کے اوپر لوگ آتے جائیں گے تو ان سے نہ کوئی اکوپمنٹ گرے گا اور نہ وہ لوگ خود گریں گے، ٹھیک ہے. تو موبائل برج ہم لوگوں نے خریدنا ہے، یعنی آپ نے اس کو بتایا کہ یہ موبائل برج آپ لوگوں نے پرچیز کرنا ہے تو یہ جو hazards ہے اس سے کنٹرول ہو جائے گا. یعنی اس پٹ میں کوئی بھی بندہ نہیں گرے گا یا کوئی مٹیریل اس سے نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، کنٹرول ہو جائے گا اس. تو آپ نے اسپیسیفک لیگل آرگومنٹس، یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو آپ نے لیگل آرگومنٹس یعنی قانونی دلائل آپ نے اس کو بتانا ہے کہ قانون اگر آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے تو قانونی آپ کے اوپر قانون کا ایکشن کیا کیا ہو سکتا ہے یا قانون کیا کہہ رہے، ٹھیک ہے. اور یہ لیگل آرگومنٹس ہم ILO سے لیں گے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس کے دلائل ہم دیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو انٹرنیشنل قانون ہے وہ ILO ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس میں سیفٹی کا جو قانون ہے اس کے دلائل دیں گے، ٹھیک ہے. دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO sets out a recommendation on occupational safety and health R164 that supplements Convention C155. یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے قانون بنائے ہیں، اور وہ قانون اس کے کیا کس میں؟ ریکمنڈیشنز میں. اور ریکمنڈیشن جو ہے ان تجاویز، ریکمنڈیشن کے مطلب ہے تجاویز یا سفارشات،
اور وہ C155 کے سپلیمنٹس ہے، وہ C155 کے حصے ہیں، ٹھیک ہے. یہ C155 آلریڈی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نبوش IG1، ٹھیک ہے، ایلیمنٹ نمبر 1 میں پڑھا ہے. اور R164 بھی ہم لوگوں نے ایلیمنٹ نمبر 1 میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس لیکچر میں جا کے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا، اس میں بہت ایکسپلینیشن میں نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اس میں پارٹ 4 آف دی ریکمنڈیشن اسپیسیفکلی اسٹیٹس دیٹ دی انڈرٹیکنگ آپ بریکٹ میں ہے آرگنائزیشن مسٹ، یعنی اس کے پارٹ 4 میں وہ انہوں نے ریکمنڈیشن دیا ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ جو آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ادارہ ہے کیا کرے گا، وہ پرووائڈ اینڈ مینٹین ورک پلیسز مشینری اینڈ اکوپمنٹ اینڈ یوز ورک میتھڈس وچ آر ایز سیف اینڈ وداؤٹ رسک ٹو ہیلتھ ایز از ریزنیبل پریکٹیکیبل. یعنی جو آرگنائزیشن یا جو مالک یا امپلائر یا جو اس ورک پلیس ہے اس کا یا کام کرنے کی جگہ، وہ اس کو مینٹین رکھے گا اور محفوظ ہوگا، سیف رکھے گا. اور اس ورک پلیس میں جو مشینری ہے یا ایکوپمنٹ جو اوزار ہے وہ بھی سیف رہے گا اور اس سے کسی بندے کو یا کسی ورکر کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو ورک میتھڈس، یعنی جو کام کرنے کے طریقے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سیف ورکنگ میتھڈ ہو، محفوظ ورکنگ میتھڈ ہو، اس سے جو ورکر ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ہم لوگ پریکٹیکلی لاگو کریں گے ادھر، کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے کہ یہ قانون ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو ورک پلیس محفوظ یعنی سیف ہونا چاہیے اور وہ مینٹین ہونا چاہیے. آپ کی مشینری اور اکوپمنٹس سیف یعنی محفوظ ہونا چاہیے، اس سے ورکر کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پھر جو کام کرنے کے طریقے ہیں، ورک میتھڈ سے، وہ بھی محفوظ ہونے چاہیے یعنی سیف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اس میں کیا ہے، ان ایڈیشن ٹو دس آپ لوگ اس طرح یعنی یہ آپ لوگ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دس یہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ amid a country also has its own labor laws where the principles from the ILO conventions and recommendations have been adopted as legislation. کہ یہ جو کنٹری ہے اس کے قانون، یہ جو جس ملک میں یہ رسک اسسمنٹ کر رہا ہے یہ بندہ، وہ کہہ رہے کہ اس کے علاوہ جو اوپر اس نے ILO کا ریفرنس دے دیا کہ وہ جو آرگنائزیشن ہے ورک پلیس کو مینٹین رکھے گا، مشینری اور اکوپمنٹ کو سیف اور وداؤٹ رسک ٹو ہیلتھ رکھے گا، ورک پروسیس بھی صحیح ہوگا. اس کے علاوہ اس ملک کا جو قانون ہے وہ سیفٹی کے بارے میں، اور انہوں نے اس قانون نے بھی جو ILO کے ریکمنڈیشنز اور کنونشنز ہیں اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس میں بھی اس کے بارے میں سیفٹی کے بارے میں بہت کچھ ہے. یہ اس نے لیگل آرگومنٹس دے رہا ہے یہ آرگنائزیشن کو. کون سے آرگنائزیشن کو؟ انٹرنیشنل جنرل گیراج کو، جس کا ہم لوگ اس میں اس بحث کر رہے ہیں، یا جو رسک اسسمنٹ بنا ہوا ہے نبوش کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس کا میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. آپ لوگ اپنا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ایٹ دی مومنٹ IGG لمیٹڈ از ان contraventions of the ILO conventions and recommendation as well as the country specific legislation. یعنی ابھی یعنی اس مومنٹ پہ اس لمحات میں یہ جو IGG ہے، انٹرنیشنل جنرل گیراج جو ہے، یہ جو ILO کے کنونشنس ہے اور ریکمنڈیشنس ہے اور جو جس ملک میں گیراج ہے اس کا جو سیفٹی کے بارے میں قانون ہے اس سے یہ کنٹراوینشن کر رہے ہیں. یعنی اس کے مطابق اس کا ہیلتھ اور سیفٹی کا جو ورک آرگنائزیشنس کا جو ورک پلیس ہے یا میتھڈ سے ورکنگ میتھڈ سے یا اکوپمنٹ مشینری ہے اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی ILO کے کوڈ آف پریکٹس کو
اور جو کنٹری کا لیجسلیشن ہے سیفٹی کے بارے میں ان کو یہ فالو نہیں کر رہے. یہ جو IGG والا ورکشاپ ہے یہ اسپیسیفک لیگل آرگومنٹس یعنی اس نے جو قانونی دلائل ہے وہ دے دیے اس آرگنائزیشن کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ آنا جو اس کا ہے کنسیڈریشن آف لائکلیہڈ ان سیویریٹی. اس طرح لکھا ہوگا نبوش کا جو فارمیٹ ہے اس کے سامنے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ جو ہزارڈس ہے ہزارڈس ورکنگ ایٹ ہائٹ کی کیٹیگری ہے اور ہزارڈ اس میں کیا تھا وہ جو پٹ تھا انسپیکشن پٹ اس میں کوئی بندہ گر سکتا ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں کوئی بندہ کام کر رہے وہ بھی گر سکتے ہیں اور اس کو جو بندہ جمپ کر رہے وہ بھی گر سکتے ہیں اور اس سے کوئی ایکوپمنٹس یا کوئی آلات بھی گر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی بندہ زخمی ہو سکتے ہیں اور ورس کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا لائکلیہڈ اس کے چانسز کتنا ہے اور اس کا سیویریٹی یعنی نقصان کتنے شدت کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بندہ رسک اسسمنٹ بنا رہے اس نے لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے the likelihood of injuries occurring from working in and around the inspection pit is very likely. یعنی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی لائکلی چانسز بہت زیادہ ہے یہ ورک پٹ کے انسپیکشن جو بندہ انسپیکشن کر رہا ہے یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں یعنی ارد گرد کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس سے وہ بندہ کے انجری کے چانسز یعنی لائکلیہڈ زیادہ ہے. This is due to the inspection pit being in daily use and most mechanics will work in this area at least 2 to 3 times per week for an average of 2 hours per job. یعنی یہ اس وجہ سے کہ یہ جو انسپیکشن پٹ ہے بہت زیادہ روزانہ استعمال ہو رہا ہے اور ہر میکینک ٹھیک ہے 24 میکینکس ہیں ہر میکینک اس کو کم سے کم 2 سے لے کے 3 ٹائم تک ہفتے میں استعمال کر رہے ہیں اور 2 ایوریج جو اس کا ٹائم ہے 2 آورس ہے 2 گھنٹے ہے. اس لیے اس کا لائکلیہڈ یعنی اس ہزارڈس کے چانسز زیادہ ہے. ہزارڈس کیا ہے اس پٹ میں گرنا. یہ جو پٹ ہے کیٹیگری اس کا ورکنگ ایٹ ہائٹ ہے لیکن وہ پٹ ورکنگ ایٹ ہائٹ کے کیٹیگری سے ہزارڈس کیا ہے کہ وہ اس پٹ میں کوئی بھی ورکر یا کوئی بھی مٹیریل ورکر سے یا کوئی بھی دوسرا بندہ گر سکتا ہے. یہ اس سے ہزارڈ تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے چانسز بہت ہے. when considering the severity I set 4 categories. اور جب میں نے توجہ دی ہے سیوریٹی کو یعنی شدت کو یعنی نقصان کی جو شدت ہے اس کے لیے میں نے 4 کیٹیگری دی ہے اور یہ کیٹیگری ہم لوگوں نے رسک اسسمنٹ جو نبوش IG1 ایلیمنٹ 3 میں آلریڈی پڑھا ہے اس میں ہزارڈس کیٹیگری. آپ لوگ اس لیکچر کو دیکھ لیں انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گا. ٹھیک ہے. رسک اسسمنٹ کے بارے میں تو کیٹیگری میں نے یہ دے دیے منیمل نو انجری اور ڈیمیج اکر یعنی منیمل کم سے کم اس میں کوئی بندہ زخمی بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کسی مٹیریل کو نقصان بھی نہیں ہو سکتا اکوپمنٹ کو نقصان بھی نہیں ہو سکتا. مائنر انجری ریکوائرنگ فرسٹ ایڈ اور سلائٹ ڈیمیج کاز ٹو پلانٹ اکوپمنٹ اور بلڈنگ. اور مائنر انجری میں فرسٹ ایڈ کی انجری یعنی پٹی شٹی اس کو دینا پڑتا ہے یا اگر کوئی اکوپمنٹ اس پٹ میں گر جائے تو ڈیمیج ہو سکتے ہیں یا کوئی یہ کیٹیگری اس نے دی ہے. ٹھیک ہے. میجر میں کیا انجری ریکوائرنگ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ اور اسٹے اینڈ اور سگنیفیکنٹ ڈیمیج ٹو پلانٹ اکوپمنٹ اور بلڈنگ. یعنی میجر میں کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر میجر میں آ جائے تو ہاسپٹل میں اس کو بندہ لے کے جا سکتے ہیں کیٹیگری میجر والا کیٹیگری میں یا کوئی بلڈنگ اور کوئی پلانٹ یا مشینری ہو تو اس کو نقصان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اچھا خاصا نقصان اس کو ہو سکتا ہے سگنیفیکنٹ یعنی واضح اس کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتے ہیں. پھر کیٹیگری نمبر 4 کیٹاسٹروفک یعنی تباہ کن. اس میں کیا ہو سکتے ہیں ڈیتھ اینڈ اور irreparable ڈیمیج ٹو پلانٹ اکوپمنٹ اور بلڈنگس. یعنی اس میں ایسا اس کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس کو سیویریٹی ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر بلڈنگ پلانٹ یا اکوپمنٹ
تو اس کو ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ وہ ریپیریبل نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ وہ مرمت نہیں ہوگا. تو یہ 4 کیٹیگری میں نے دے دیا رسک اسسمنٹ کے، اس بندے نے دیے جو بندہ رسک اسسمنٹ بنا رہا ہے. یہ کیٹیگری آلریڈی ہم لوگوں نے نبوش IG-1 کے ایلیمنٹ نمبر 3 میں رسک اسسمنٹ کا جو سیکشن ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں آلریڈی ہے. وہ لیکچر بھی دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کیٹیگری لی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ریفرنس کے طور پر یہ کیٹیگری دی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سیویریٹی، یہ جو پٹ ہے اس میں جو ہزارڈ سے گرنے کے، یعنی ورکنگ ایٹ ہائٹ کیٹیگری ہے اور اس سے ہزارڈ سے کوئی بھی بندہ اس کا پٹ میں گر سکتا ہے، تو اس کی سیویریٹی کتنی ہو سکتی ہے. وہ سیویریٹی کا شرح اس نے بتایا ہوا ہے. دا سیویریٹی ریٹنگ فار دس ہزارڈز بینگ ریئلائزڈ ہیز بین سیٹ ایٹ میجر، یعنی اس ہزارڈز کے لیے یا جو یہ خطرہ ہے پیٹ میں گرنے کا، اس کے لیے میں نے جو کیٹیگری نمبر 4 ہے، نمبر 3 میجر کیٹیگری، اس کو میں نے دے دیا. یعنی اس میں اگر بندہ گر گیا تو وہ بندہ ہم لوگ ہسپتال لے کے جائیں گے اس بندے کو، اور اگر کوئی اکوپمنٹ اس سے گر گیا تو اچھا خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیٹیگری، یہ جو 4 کیٹیگری ہے، اس بندہ جو رسک اسسمنٹ بنا رہے اس نے میجر کا چوز کیے. It is very probable that injuries will require hospital treatment. For example, broken limbs or possibly head injuries. یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ جو انجری اگر اس بندے کو ہو جائے تو اس کو لازمی ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اگر کوئی بندہ اس پٹ میں گر گیا تو اس کو اتنی انجری ہوگی کہ اس کو ہم ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اور انہوں نے بتایا کہ اس کا لمبس بروکن ہو سکتے یا اس کا ہیڈ جو سر ہے اس کی بھی انجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس میں، یہ جو بندہ اس نے لکھا ہے ڈیمیج ٹو اکوپمنٹ از آلسو لائکلی ٹو بی سگنیفیکینٹ اف اٹ از ڈراپڈ ان ٹو دا پٹ وائل ورکرز آر ٹرائنگ ٹو جمپ اکراس. اور اگر وہ بندہ اس پٹ کو یا انسپیکشن پٹ کو کراس کر رہا ہے یا اس کے اوپر جمپ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایکوپمنٹ یا مٹیریل ہو، اگر وہ اس پٹ میں گر گیا تو اس کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی وہ اچھا خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر مٹیریل یا ایکوپمنٹ گر گیا تو وہ اچھا خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اگر انسان یا ورکر گر گیا تو اس کا لمبس بروکن ہو سکتا ہے اور اس کا جو سر ہے اس میں بھی انجری، وہ بھی زخمی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم لوگ ہاسپٹل لے کے جائیں گے. یعنی وہ میجر کیٹیگری میں اس نے میجر کیٹیگری سلیکٹ کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس ایکشن کا جو لاسٹ والا پارٹ ہے اس میں نبوش نے آلریڈی لکھے ہوں گے اس نبوش کے فارمیٹ میں، ہاؤ افیکٹیو دا ایکشن is likely to be in controlling the risk. یعنی کتنا افیکٹیولی یہ جو ایکشنز یا کنٹرول میئر آپ نے لیے وہ رسک کو کنٹرول کر رہے. کون سا رسک؟ یہ والا رسک جو بندہ انسپیکشن پٹ سے نیچے گر سکتا ہے یا کوئی مٹیریل نیچے گر سکتا ہے، یہ والا رسک کس طرح کنٹرول کرے گا، یعنی وہ کتنا وہ کتنا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ایکسپلینیشن ٹو انکلوڈ، اس میں کون سا ایکسپلینیشن آپ نے دینے، یہ 3 ایکسپلینیشن دینے. ٹھیک ہے. یہ جو بلٹس ہوئے، دی انٹینڈیڈ امپیکٹ آف دی ایکشن، جو ایکشن جو کنٹرول میئر، جو موبائل برج آپ خرید رہے اس کا کتنا اثر ہوگا اس ہزارڈز کو کنٹرول کرنے پہ. پھر جسٹیفیکیشن فار دی ٹائم اسکیل دیٹ یو انڈیکیٹڈ ان یور رسک اسسمنٹ، اور آپ نے جو ٹائم دیے اس آرگنائزیشن کو IGG یعنی انٹرنیشنل جنرل گیراج کو جو ٹائم دیے ہے اس کو جسٹیفیکیشن بھی دینا ہے کہ اس ٹائم میں ہو جائے گا اور یہ کیوں آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے نا. پھر whether you think the action will fully control the risk، اور آپ کا یہی سوچ ہے یا یہی سمجھ ہے کہ یہ ایکشن جو ہے یا کنٹرول میئر جو برج آپ خرید رہے ہو وہ اس ہزارڈز کو فلی کنٹرول کرے گا.
تو اس جو رسک اسسمنٹ یہ جو بندہ کر رہا ہے اس نے لکھا ہے آگے، اس نے کمنٹس دیے، آپ لوگ بھی کمنٹس دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے دینے ہیں لیکن الفاظ اپنے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. The bridge will improve working practices in the area of the inspection pit, as it will stop workers from jumping from one side of the pit to the other sides. ایک انہوں نے اس کا جو امپیکٹ ہے یہی ہوگا کہ یہ اگر برج ہم لوگ خرید لیں گے اور برج اس پٹ کے اوپر ہوگا تو یہ لوگ جو جمپ کر رہے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ یہ کنٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لازمی کنٹرول ہو جائے گا. یہ پٹ اگر آپ لوگ ادھر بھی یہ جو ورک شاپس کے گڑے کے اوپر کوئی پٹ کوئی اس طرح برج رکھو گے تو لوگ جمپ نہیں کرے گا، وہ نیچے نہیں گریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا امپیکٹ ہوگا. پھر آئی ہیو، یہ ٹائم والا کیا کہہ رہی ہے بندہ، آئی ہیو گیون اے ٹائم اسکیل آف 2 months ایز دس از اسپیشلائزڈ پیس آف equipment دیٹ نو باڈی ان دا بزنس ہیز یوزڈ بیفور. یعنی میں نے اس کے لیے 2 مہینے دیے اور وہ اس لیے دی ہے کہ یہ اسپیشلائزڈ یعنی خاص قسم کا ایکوپمنٹ ہے کہ اس بزنس میں کسی نے پہلے اس طرح کا ایکوپمنٹ یوز نہیں کیا، اس لیے میں نے 2 مہینے دی ہے کیونکہ اس بندے نے سپلائر کو ڈھونڈنا ہے، وہ سپلائر کتنے ٹائم میں اس کو دے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے میں نے 2 مہینے کے ٹائم دیے ہے. آپ لوگ بھی اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کا ایکشنز ہوگا اس کے اوپر ٹائم کو ایکسپلین کرے گا کہ میں نے ایک ٹائم اس لیے دیے. دی بزنس ول نیڈ ٹو سورس اے سپلائر اینڈ دین ارینج اے ڈیلیوری ڈیٹ. یہ جو اس نے یہ جو برج لے کے آنا ہے یہ موبائل برج، اس کے لیے سپلائر بھی چاہیے، وہ یہ لوگ سرچ کریں گے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور پھر ادھر سے لے کے آنے میں بھی ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے. It is hoped that this period will be completed. It is hoped that this project will be completed well within the 2 months timeline. اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو موبائل برج خریدنے کا پروجیکٹ ہے اور ادھر لگانے کا ہے یہ 2 مہینوں میں پورا ہو جائے گا. یہ ٹائم سکیل جو میں نے 2 مہینے کی دیے اس نے باقاعدہ سلیق طریقے سے وہ ایکسپلین کر لیے، ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اس خوبصورت طریقے سے ٹائم سکیل آپ لوگوں نے بھی ایکسپلین کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو پوائنٹس ہے 20 پوائنٹس ہے وہ میٹ ہو جائے. آپ لوگ انشاءاللہ پاس ہوں گے اگر آپ لوگ اس طرح ایکسپلین کرو گے. لاسٹ والا ہے ویدر یو تھنک دا ایکشن ول فلی کنٹرول دا رسک. کیا یہ یلو سائڈ پہ لکھے یلو والے خانے میں کہ یہ بلیٹ نمبر 3 کہ کیا آپ جو ایکشنز یا کنٹرول میئرز لے رہے ہیں یا سیفٹی پریکاشن لے رہے ہو کیا وہ یہ جو رسک ہے اس کو کنٹرول کر لے گا. لکھا ہے جناب اس یہ جو رسک اسسمنٹ بنا رہے ہیں اس بندے نے لکھا ہے دس ایکشن ول فلی کنٹرول دی رسک ایز لانگ ایز دا برج از یوزڈ مینٹین اینڈ انسپیکٹڈ ایز سیٹ آؤٹ ان دا سیف سسٹم آف ورک دیٹ ول بی پروڈیوسڈ فالوئنگ دا پرچیز. یعنی یہ جو ایکشنس ہے موبائل برج یہ بالکل یہ والا جو ہزارڈ ہے، کون سا ہزارڈ ہے، پٹ میں کوئی بھی بندہ گر سکتا ہے اور کوئی اس سے ایکوپمنٹ بھی گر سکتی ہے، کوئی ایکوپمنٹ بھی گر سکتا ہے. اور ہزارڈ کیٹیگری کیا تھا، ورکنگ ایٹ ہائٹ تھا کہ بالکل یہ کنٹرول ہو جائے گا اگر اس کو ہم لوگ مینٹین رکھیں گے. یعنی اس کا مینٹیننس اور اس کا مینٹیننس کنٹرول میئر میں آپ لوگ اگر دیکھ لو گے تو 6 مہینے کے دیے کہ ہر 6 مہینے میں اس کا مینٹیننس بھی یہ جو موبائل برج ہے اس کا مینٹیننس بھی چاہیے اور انسپیکشن بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیف سسٹم آف ورک یعنی ان ورکر کو ٹریننگ بھی دے دے کہ کس طریقے سے یہ موبائل برج کو یوز کرنے اور اس کا جو ایڈوانٹیجز ہے سب کچھ اس کو بتانا ہے. اور سیف سسٹم آف ورک کو وہ جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ورکر کو اویئرنیس دینے ہیں، ان کو انسٹرکشن دینے ہیں، ان کو ٹریننگ دینا ہے. یہ سب کچھ اگر یہ ہم لوگ کریں گے اور یہ سارا کچھ جب موبائل برج ہم لوگ خرید لیں گے اس کے بعد سیف سسٹم آف ورک کو بھی ادھر امپلیمنٹ کرے گا تو جو ہمارا جو رسک ہے جو انسپیکشن پٹ میں لوگوں کے گرنے والا رسک ہے یا مٹیریل کے گرنے والا جو رسک ہے یا ہزارڈ سے وہ کنٹرول ہو جائے گا، فلی کنٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو
یہ ایک ایکشن ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا، اور اس طرح ایک 3 ایکشنز آپ لوگوں نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ لوگ کے جو ایکشنس ہے، یہ جو اس میں پوائنٹس ہے، یہ میٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کا رسک اسسمنٹ والا پیپر پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مزید جو 2 ایکشنز ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں، جو نبوش کا سیمپل آلریڈی دیا ہوا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں مزید آپ چیک کر لیں، اور اس لیکچر سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ رپورٹ بنانے میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے نبوش IG 2 رپورٹ کا وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔